جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے اور عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کے حوالے سے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اور ان کی جماعت کے حوالے سے کہ جی عمران خان کے جلسے بڑے اس لیے ہوتے تھے یا جلسے بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اے ٹی ایم یہ ایک تواتر سے ایک بیانیہ بنایا گیا، لگاتار اس کو ریپیٹ کیا گیا، اور کئی برس آپ سنتے ہوں گے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صحافی، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ جو بڑے جلسے ہیں یہ ہیں جی مرہون منت اے ٹی ایمز کے۔ اور اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا دو معزز شخصیات کو، جہانگیر ترین صاحب کو کہا جاتا تھا، علیم خان صاحب کو کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو دونوں معزز شخصیات ہیں انہوں نے ایک نئی جماعت بنائی ہے۔ اب یہ دونوں اے ٹی ایمز روئے رواں ہیں ایک نئی جماعت کے، تو اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مینار پاکستان پہ کوئی بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ اگر انہوں نے پارٹی لانچ کرنی تھی، جس طریقے سے پارٹی لانچ ہوئی کہ پارٹی کا ورکر ہے کوئی نہیں ہے، ووٹر کوئی ہے نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، بس رہنما زیادہ ہے، 100-150 بندہ انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ تو اگر اے ٹی ایمز کے ذریعے، اگر پیسے کے ذریعے جلسے بڑے ہوتے تو پھر تو یہ بہت بڑا کوئی جلسہ کر لیتے، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لیڈران بھی شامل ہیں جو پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اب وہ اس جماعت میں آ گئے، تو پھر تو یہ کر لیتے مینار پاکستان کے اوپر جلسہ۔ پر ایسا تو نہیں ہوا۔ اس پارٹی کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے کہ وہاں پہ جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے، میں نے بھی دیکھے، اور اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑا آج دلچسپ تجزیہ کیا یا ایک طرح سے تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مریض اسپتال میں لایا جائے تو ڈاکٹر معائنے کے بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ آن ارائیول، کہ یہ تو آتے جس وقت پہنچا تھا اس وقت ہی مرا ہوا تھا، جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اور اس کو مردہ حالت میں لایا جائے اسپتال تو پھر وہ آتا تو اسی وقت ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں جو ہی جب یہ پہنچے تھے اسی وقت ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نئی جماعت کی بھی یہی صورتحال ہے، ڈیڈ آن ارائیول، کہ یہ جناب چلتے ساتھ ہی جو ہے نا پہلے دن ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کا سیاسی جو ہے وہ ایک طرح سے کریا کرم ہو گیا ہے، سیاسی طور پہ یہ مردہ ہے۔ اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس جماعت کے اندر تمام تر لیڈران ہونے کے باوجود جو بڑے بڑے نام ہیں، حالیہ عرصے میں آپ ان کو بار بار ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ان کا ذکر آتا تھا، لیکن کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی شو آف پاور کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کسی بڑے میدان میں باہر جایا جائے، نہیں، بند کمرے۔ یہ میں نے آپ کو جو بند کمرے کہتا ہوں نا بار بار، 1-1.5 سال سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بند کمروں کی سیاست، بند کمروں کی سیاست، تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ ہاں، یہاں پہ فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ ہر چیز ہم نے بند کمروں کے اندر کرنی ہے، کہ چاہے وہ ایک ہال کا بند کمرہ ہو، چاہے وہ ایک ڈرائنگ روم ہو، چاہے وہ ڈائننگ روم ہو، کہ 4 بندے 100 بندے جو ہے 6 بندے 8 بندے بیٹھ کے جو ہے وہ پی ڈی ایم والے یا یہ والے یا وہ والے وہ فیصلے کر لیں گے۔ تو یہ بند کمروں میں جو بنی ہے یہ سیاسی جماعت ڈرائنگ روموں کے اندر، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اے ٹی ایمز ہونے کے باوجود وہ کتنے بڑا جو ہے نا شو آف پاور کرتے ہیں، پر آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب الیکشنز ہونے یا نہیں ہونے اس کے اوپر میں آتا ہوں، اور اس کے بعد خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی کی خبر ہے۔ بی بی سی کہہ رہی ہے کہ بجٹ میں الیکشن کے لیے رقم رکھ دی ہے، الیکشن میں تاخیر کی باتیں غیر آئینی نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجٹ میں ہم نے پیسے تو رکھ دیے ہیں الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن میں جو تاخیر ہے اس کی جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے اتحادی کی جی تاخیر ہونی چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے، پہلے وہ ہونا چاہیے، وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے اوپر جو ہے پھر مختلف چمگوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو حکمراں ہیں جب سے یہ آئے ہیں، پہلے یہ کہتے تھے ان کے بہت سارے لیڈران کے جی اکانومی ٹھیک کریں گے، 1 سال کی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ اور اب پھر پچھلے دنوں میں جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کاروائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، لوگوں کو جماعت چھڑوائی جا رہی ہے یا خود جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا جی الیکشنز ہوں گے، لیکن ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں گراؤنڈ کے اوپر وہ مل سکیں، کہ جناب ان کو پتا ہو کہ الیکشنز ہوں گے تو ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے، اور اس کے بعد اگر جیتیں گے تو پھر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مسائل یہ ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پنجاب میں کون حکومت بنائے گا، مریم بی بی بھی جو ہیں اس کی کینڈیڈیٹ ہیں، حمزہ صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہو۔ جو سینئر صحافی ہیں ہارون رشید صاحب نے، انہوں نے یہ ساری تفصیلات کل ایک پروگرام کے اندر بھی شیئر کی، سنو ٹی وی کے اوپر، اور ادھر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اندر ان کے بڑے اس میں مسائل ہوں گے کہ، اور مریم بھی جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں، اور اگر سینٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے یا کوئی اتحادی حکومت آتی ہے
تو ادھر وزیر اعظم کوئی اور بن جائے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ان کی خواہش ہے، یہ اب ہارون رشید صاحب نے بتایا. اب اس میں حمزہ جو ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پیپلز پارٹی کا دل ہوگا کہ ہمارا اپنا بندہ لایا جائے، ہم اپنا بندہ لے کے آئیں. اور ابھی چیئرمین جی سی بی کے اس کے عہدے کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے بڑا اختلاف ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں زکا اشرف صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے جو ہے وہ سیٹھی صاحب کے حق میں ہیں، اور اسی وجہ سے سیٹھی صاحب کو لگایا گیا. تو وہاں پہ بھی آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے. اور پھر جو ابھی الیکشن ہوا کشمیر کے اندر، اور اس الیکشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ لگائے گئے. تو الیکشنز جناب ہوتے ہوئے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہے. تو جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو جتنی تیزی سے الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے تھا اس طرح ہم بڑھ نہیں رہے. اور جو یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ ڈیلے ہو بھی جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہے، تو بیک آف دا مائنڈ کہیں پہ یہ ہے کہ کیا پتا تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیلے ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ڈیلے ہو چکا ہے، آئینی مدت کو روندا جا چکا ہے، عدالت کے فیصلے کوئی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں. تو یہ سب کچھ کر چکے ہیں، یہ اس چیز کے کیپیبل ہیں، انہوں نے پہلے ہی ایک دفعہ کر لیا ہے. اب ان کے لیے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے. اپنی سیاست جو ان کی ہے وہ جس جوگی ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. ایک سال کے اندر جو انہوں نے سیاسی کارنامے کیے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے. اب ان کے لیے ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ عمران خان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے. یہ انہوں نے الیکشنز کو جو ہے نا عمران خان کی سیاست کے ساتھ ایک طرح سے نتھی کر دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر سیاست ابھی بھی عمران خان کنٹرول کر رہا ہے. انہوں نے 2 صوبوں کے اندر الیکشنز نہیں کروائے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان جیت جائے گا. اور اب سینٹر کے اندر بھی الیکشنز تب ہوں گے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ جناب ہم عمران خان کی جماعت کو ختم کر چکے ہیں، اس کا ووٹر بھاگ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تو پھر یہ الیکشنز میں جائیں گے. اور اسی وجہ سے اس قسم کی آوازیں آتی ہیں حکومتی اتحادیوں کی جانب سے کہ جناب الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. اب عمران خان کی سیاست جہاں پہ کھڑی ہے وہ تو آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ایک بجٹ بھی پیش کیا اور اس بجٹ کے اندر بڑی جو لوگوں کو دی گئی ہیں سہولتیں دی گئی ہیں، اور تحریک انصاف والے تو اس پہ بڑا کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اس میں جو فگر ہیں ان کو فج کیا گیا ہے. تو وہ تو چلیں ایک سیاسی بحث آپ کے سامنے چلتی رہے گی، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی کارڈ متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیسہ لائیں گے تو ان کو یہ سہولتیں ملیں گی، فاسٹ ٹریک ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو یہ ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ بڑا اچھا، اور یہ آپ کو بار بار کیا بتاتے تھے، کوئی بھی بات ہو تو یہ کہتے ہیں جی وہ اوورسیز جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ تو جناب اپنے خاندان کے لیے بھیجتے ہیں. تو پھر آپ ان کو یہ کیوں دے رہے ہیں ابھی ایمنیسٹی یا ایک طرح سے یہ سہولت کیوں دے رہے ہیں کہ وہ بغیر بتائے یا بغیر کوئی سورس شو کیے ہوئے $1,00,000 لے آئیں یا $50 لے آئیں تو ان کو یہ بھی ملے گا، تو ان کو وہ سہولت بھی ملے گی. اگر اس پیسے کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ پیسہ تو وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ سہولتیں ان کو نہیں دینی چاہیے. اٹ مینس کہ وہ جو پیسہ باہر سے آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اربوں ڈالر وہ لوگ بھیجتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو سب کچھ دینا ہے، ان کو سہولتیں دینی ہیں، ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنانی ہیں، ان کو جی ہم فاسٹ ٹریک کرا دیں گے ایئرپورٹ پہ، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہاں جمہوری اور آئینی حق نہیں مانگنا اپنا، ٹھیک ہے، جمہوری اور آئینی حق جو ووٹ کا حق ہے تمہارا تم وہ نہیں لے سکتے. تم اوورسیز پاکستانی ہو تو تم نیو یارک میں الیکشن لڑ سکتے ہو، تم لندن کے میئر بن سکتے ہو، تم گلاسگو میں MP جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتے ہو، لیکن تم پاکستان کے جو ہے کے اندر ووٹ بھی نہیں دے سکتے، تم ووٹ بھی نہیں دے سکتے. اور جس قسم کا یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کی یہ لسٹیں بن گئیں تو اوورسیز پاکستانیوں کی وہ لسٹیں بن گئیں، اور ساتھ جناب یہ دے رہے ہیں. بھائی آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر کچھ دینا چاہتے تو پہلا جو ان کا ووٹ کا حق ہے وہ دیں. اب جو الیکشنز کی بات ہے کہ الیکشنز میں اس لیے نہیں جا رہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ عمران خان صاحب کی جماعت ان کو ابھی تک ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہاں جتنی تیزی سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ PTI کو ختم کیا جائے، اس کی مجھے لگتا یہ ہے کہ خواہش یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کمزور کر دیا جائے. جب وہ بالکل کمزور ہو جائے گی تو پھر جناب الیکشنز میں جایا جائے. اب اس پہ عمران خان صاحب بھی منحصر کرتا ہے کہ وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے کس طرف چل رہے ہیں. کیا وہ کنارہ کشی اختیار کریں گے، کیا وہ کوئی جو پریشر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں نا عمران خان کوئی فولاد کا آدمی تو نہیں ہے نا، 70 سال سے اس کی زیادہ عمر ہے، ایک وہ بزرگ انسان ہے، اس کے اوپر اتنا پریشر، اس کے لوگوں کو توڑ لیا گیا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی ادھر چلا گیا، اس کے اوپر اتنے 100 سے بھی زیادہ مقدمات ہیں، ایک دن میں وہ 20 مقدمات کی پیشیاں بھگت رہا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کس قسم کا پریشر ہوگا. تو کیا اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے
اور شاہ محمود قریشی صاحب آگے آ جائیں گے اور کوئی اور جماعت جو ہے جماعت کو تھوڑا سا سنبھالے گا اور تھوڑا سا کمپرومائز کریں گے. جی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنا مرضی پریشر ہے جب تک ہیں وہی جماعت سنبھالیں گے, وہی سیاست کو لے کے آگے چلیں گے. اب ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, ان پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کسی قسم کا بھی جو یہ جو اس وقت پریشر ہے ان کے اوپر اس کو لینے سے قطعاً جو ہے نا وہ تیار نہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہوں تو میں ہی چلاؤں گا, مجھے پکڑ لیں, مجھے جو ہے وہ قید کر دیں یا خدا نخواستہ مجھے کچھ اور ہو جائے وہ تو علیحدہ بحث ہے. لیکن سیاست جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ عمران خان سے ہی جڑی ہوئی, اور ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ لیڈر چھوڑ کے چلا گیا, وہ لیڈر چھوڑ کے چلا گیا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اپنے حلقے میں جا کے اس وقت جلسہ کر سکے. جو بھی ان کو چھوڑ کے گیا ہے نا وہ اپنے حلقے میں چلا جائے اور جا کے جلسہ کر دے. اس وقت کیا وہ اس پوزیشن میں ہے اور اس جلسے کو وہ کامیاب کر دے کہ وہاں پہ اسی طرح جلسہ ہو کہ جتنا بڑا جلسہ جب خان صاحب جب علی زیدی کے پاس خان صاحب جاتے تھے کراچی, علی زیدی آج اتنا بڑا جلسہ کر دے, چودھری فواد چودھری صاحب آج جیلم میں اتنا بڑا جلسہ کر دیں, ٹھیک ہے, پنڈی کے اندر عامر کیانی صاحب اتنا بڑا جلسہ کر دیں. یہ جتنے بھی ہیں جو بھی چھوڑ کے گئے یا کوئی اور جو ہے وہ پشاور میں کر دے, اسد عمر کر دے, اسلام آباد میں جلسہ کر دے, جو اسلام آباد میں جلسے آپ نے دیکھے ہیں نا کر دے. تو یہ جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو ابھی بھی اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے ساتھ عوام نہیں گئی ہے, عوام ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان دوسرے سیاستدانوں سے مختلف ہے. آپ نے جو ہے دوسرے سیاستدان تھے جناب وہ ٹی وی پہ میاں صاحب کی تقریر پہ بھی پابندی لگی لیکن ان کے نام پہ پابندی نہیں. اب تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے نام پہ بھی پابندی ہے, آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان کی سیاست قائم ہے. آپ کو ان کو اس طرح میڈیا کوریج تو نظر نہیں آ رہی خان صاحب کی, نہ ہی وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن ان کی سیاست اسی طرح کھڑی ہے, ان کا ووٹر سپورٹر اسی طرح کھڑا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. اور جو کچھ انہوں نے پیغام دینا تھا نا, جتنے اپنے انہوں نے لوگوں کو قائل کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. مزید اب ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیغام وہ دے چکے تھے وہ دے چکے ہیں. اب اس پیغام کا اثر زائل کرنے کے لیے جو بھی پیغام ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, جو بھی ہے, کم سے کم آپ کو 20-30 سال لگیں گے اس کو ختم کرتے ہوئے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. 20-30 سال سے پہلے یہ بیانیہ ختم نہیں ہو سکتا. جماعت آپ ختم کر دیں گے, آپ الیکشنز جیت جائیں گے, آپ سب کچھ کر لیں گے, لیکن اس کا ووٹر سپورٹر آپ نہیں توڑ سکیں گے. یہ جو ایک نسل تیار ہو گئی ہے جس نے دیکھا ہے, اور وہ کس طرح دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کی آنکھ سے دیکھا ہے, ٹک ٹاک کی آنکھ سے دیکھا ہے, اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہے, کام پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے, کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں عوام نے اپنی نظروں سے دیکھی ہیں, سنی ہیں, اور اس کو اثر ختم کرتے ہوئے جو ہے نا بڑا ٹائم لگے گا. اتنی جلدی جو ہے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. اور دوسری بات جو عمران خان میں بنیادی فرق ہے, یہ آپ سمجھیں کہ جو عمران خان میں بنیادی فرق ہے کہ یہ نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لندن میں جا کے بیٹھ گیا تو میاں صاحب کی طرح 4 سال ہو گئے ہیں تو نہ کسی میڈیا پہ نظر وہ آتے ہیں, نہ کوئی برطانوی میڈیا, نہ امریکن میڈیا, کہیں پہ نہیں. کسی کی بھی حکومت ختم ہوئی ہو پاکستان کے اندر, کبھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایسی کوریج دی ہے, ایسی توجہ دی ہے. میں صرف رواں ہفتے کی چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں, وائی عمران خان ہیز ڈسپیئرڈ فرام پاکستان میڈیا, BBC. ٹھیک ہے, عمران خان وائی UK ہیز ناٹ اسپوکن اپ اباؤٹ پاکستان ڈسمینٹلنگ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو صرف وہ ادارے بتا رہا ہوں جو صرف گزشتہ 3-4 دن کے اندر عمران خان کی کوریج جس میں ہوئی ہے. BBC, ٹیلی گراف, الجزیرہ. ٹھیک ہے, عمران خان سپورٹر سے کہ ان کے بزنسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پھر جس قسم کی تصاویر ہیں, پھر اسی طرح اکانومسٹ, مطلب آپ نام لیں, پھر بلومبرگ, CNN, آپ جس مرضی ادارے کا نام لیں, آپ دیکھیں گے گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران مسلسل ان کی کوریج ہو رہی ہے, اور آگے آنے کے لیے بھی وہ مسلسل ان سے رابطہ کر رہے ہیں, انٹرویوز وغیرہ کے لیے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ عمران خان کوئی لاہور کا لیڈر نہیں ہے کہ جی صرف لاہور میں اس کو لوگ جانتے ہیں, یا صرف لاڑکانہ میں اس کو جانتے ہیں, تو یا صرف ادھر اس کو جانتے ہیں, تو وہ 4 اینکرز کو بلا کے تو وہ بیٹھے گا اور پھر اس کی میڈیا اسٹریٹجی بنے گی, اور وہ پھر وہ اینکرز اس کو کہیں گے کہ جناب وہ ٹویٹس کریں گے یا کوئی صحافی ٹویٹس کریں گے, ہو یہ بجٹ میں بڑی قابل تعریف چیز ہے یہ. تو اس سے نہیں, یہ ان چیزیں ان سے بہت آگے نکل گئی ہیں. تو اس کا جو ذاتی اسٹیچر ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمران خان کی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہے, اور جو اس کی گڈ ول ہے مغرب کے اندر, جس کو سمجھنے سے قاصر ہیں بہت سارے ہمارے حکمران دوست, کہ عمران خان کی جو گڈ ول ہے مغربی میڈیا کے اندر
وہ میں نے خود نوٹ کی ہے, وہ میں نے خود دیکھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کی کوریج ہوتی ہے, کس طریقے سے میڈیا ان کو اہمیت دیتا ہے, اور باقی جو ہمارے اشرافیہ ہے ان کی کیا پہچان ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اینی یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات اب تک کی. جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی, جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی, میری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.